آئیں کربلا کے ان شہداء سے توسل کریں کہ یہ اس راستے پر کامیاب ہو گئے اور ہم اسی راستے پر گامزن ہیں۔ حاج مرزوق عراق میں بہت بڑے مرثیہ خواں تھے اور ایک خاص قسم کی عزاداری کو قائم کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیں تہران کی طرف اور وہاں پر عزاداری کو قائم کریں۔ نہیں جاتے تھے۔ خواب میں سید الشہداء کو دیکھا۔ امام نے کہا حاج مرزوق تہران جاؤ اور وہاں جا کر عزاداری کو قائم کرو۔ اپنی زندگی کے آخری ایام ہیں، بیمار ہیں۔ حسین یکتا کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں چند دن پہلے شدید بخار میں مبتلا تھا اور بخار کی وجہ سے میرا گلا خشک ہوا، مجھے پیاس لگی۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، فاطمہ، راضیہ، مرضیہ۔ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پکارا کہ مجھے پانی پلائے۔ میں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون تشریف لائیں۔ پھر میں نے کہا راضیہ، وہ خاتون تھوڑی اور آگے بڑھی۔ پھر میں نے کہا مرضیہ، تو وہ خاتون آگے بڑھی اور کہا حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا، پانی چاہیے۔ حاج مرزوق کہنے لگے بی بی میں جانتا ہوں کہ آپ، لیکن ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے پانی مانگوں۔ بی بی فرماتی ہیں حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہمارے بیٹے کی خدمت کی ہے، عزاداری کی ہے، یہ لو پانی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ حاج مرزوق نے کہا کہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے بیماری کی وجہ سے، مگر آپ حکم کریں کون سے مصائب پڑھیں۔ بی بی اپنے بیٹے کے سارے دردوں کو جانتی تھی۔ بی بی فرماتی ہیں حاج مرزوق علی اصغر کی مصیبت پڑھو۔ عزاداران محترم، کربلا میں کچھ مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان ہوتے دیکھا ہے۔ جب چھوٹا بچہ مریض ہو، رات کو اسے چین نہ آئے، آرام نہ آئے، ماں ٹہلتی رہتی ہے، پریشان رہتی، اور ایسے میں جب ڈاکٹر پر جانا پڑ جائے اور باپ یہ کہے کہ آپ گھر پہ رہیں، میں اس کو لے جاتا ہوں، وہاں نامحرم ہوں گے، وہاں مشکل ہوگی، ماں دروازے پہ کھڑی رہتی، بچہ کب آئے گا؟ عزاداران محترم، ایک ماں کربلا میں بھی ہے جو اس حادثے کے بعد کہتے ہیں کہ سائے میں نہ بیٹھی۔ جب امام نے صدا دی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو دیکھا کہ خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ امام خیموں میں تشریف لائے۔ امام نے کہا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا ہے اس بچے کو کسی دامن میں سکون نہیں ملتی۔ امام نے اپنی آغوش میں علی اصغر کو لیا، علی اصغر خاموش ہو گئے۔ ابا میں ڈالا، علی اصغر کو لے کر گئے۔ لوگ سمجھے کہ امام قرآن لے کر آ رہے ہوں گے۔ جیسے ہی ابا ہٹائی تو قرآن کا پارا تھا، ایک ایسا گلاب تھا جسے تھوڑے سے پانی کی ضرورت تھی۔ امام اونچائی پر کھڑے ہو گئے اور امام نے کہا کہ مجھے نہیں، اسے تو پانی پلا دو۔ اشقیاء کے لشکر نے یہ دیکھا تو رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ ایسے میں اس لعین شخص نے کہا کہ اگر یہ بچہ تھوڑی دیر اور رہا تو جنگ جیت جائے گا، حرملا اس بچے کو سیراب کر دو۔ عزاداران محترم، وہ ایک ظالم تیر جہاں پر کربلا میں اس بچے کو ذبح نہیں کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ جانوروں کو نہر کیا جاتا ہے، تیر ایسا آیا علی اصغر کی گردن پر کہ اس نے علی اصغر کو نہر کیا۔ وہ بچہ جو یہ نہیں جانتا تھا کہ تیر لگنے پر مسکرانا ہے یا گریہ کرنا ہے، امام کے ہاتھوں میں وہ بچہ پلٹ گیا۔ عزاداران محترم، امام نے خون کو اپنے محاسن پر لگایا۔ میرے وقت کا امام زیارت نائیہ میں اس بچے کو سلام کرتا ہے، میرا سلام ہو اس سیر خار بچے پر جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا۔
عزاداران محترم، امام جو صبح سے بدن اٹھا کر لا رہے تھے، یہ بدن اتنا بھاری ہو گیا، ایک قدم امام اٹھاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک قدم پیچھے رکھتے ہیں امام۔ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ یہ بچہ تھوڑی دیر خیموں میں گیا، مگر اس سے پہلے کہ ماں کی روح پرواز کرتی امام نے لے لیا۔ بعض مقاتل کہتے ہیں یہ بچہ خیموں میں گیا ہی نہیں، یہ بچے کو لے کر میرے مولا نے خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور اس کے بعد اس بچے کو سلا دیا۔ امام حسین سے کہتے ہیں اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین بلند ہو جاؤ۔ عزاداران محترم، ظلم اگر یہیں ختم ہو جاتا تو شاید وہ ماں کہیں سکون پاتی، لیکن روز عاشور گزرنے کے بعد جب انہوں نے بدن گننا شروع کیے، کہتے ہیں انہیں بدن نہیں ملے۔ کسی نے کہا کہ خیموں کے پیچھے کوئی بچہ دفن ہوا ہوگا، انہوں نے رات کی تاریکی میں نیزوں کو ریت میں گھونپنا شروع کیا اور ایک نیزے میں بی بی رباب کی کمائی باہر آ گئی۔ عزاداران محترم، اس کے بعد اگلا مرحلہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح ہوا ہوگا، آیا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، مگر کہتے ہیں انہوں نے سارے سروں کو تنوں سے جدا کیا تھا۔ اس بچے کے سر کو کیسے جدا کیا، اس بچے کے سر کو کس نیزے پر رکھا نہیں پتا، مگر یہ ماں ہمیشہ پریشان رہی اور اس پورے راستے میں جب بھی اس چھوٹی سی بچی کو پانی ملتا تھا تو وہ یہی کہتی ہوگی اے میرے بھائی علی اصغر دیکھو پانی آ گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔